السلام علیکم پیارے ناظرین، میں شیر یار ہوں اور آج ہم سورہ صد کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ فائدہ مند لگے گا۔ اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھول۔ اللہ اب سب کو خوش رکھے۔ ایک قرآن کی قسم ہے جو سراسر نصیحت ہے۔ دو بلکہ جو لوگ منکر ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ تین ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہیں، سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا چا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ڈرانے والا آیا، اور منکروں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ پانچ کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنایا ہے؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چھ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک اس میں کچھ غرض ہے۔ ساتھ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ آٹھ کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت اتاری گئی؟ بلکہ انہیں تو میری نصیحت میں بھی شک ہے، بلکہ انہوں نے میرا ابھی عذاب بھی نہیں چکھا۔ نو کیا ان کے پاس تیرے خدائے غالب فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں؟ دس انہیں آسمانوں اور زمین کی حکومت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حاصل ہے تو سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ 11 وہاں ان کے لشکر شکست پائیں گے۔ 12 ان سے پہلے قوم نو اور عاد اور میخوں والا فرعون۔ 13 اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے بھی جھٹلا چکے ہیں، یہی وہ لشکر ہے۔ 14 ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پس میرا عذاب موجود ہوا۔ 15 اور یہ ایک ہی چیخ کے منتظر ہیں جسے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ 16 اور کہتے ہیں اے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ 17 ان کی ان باتوں پر صبر کر اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ 18 بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ 19 اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے ہر ایک اس کے تابع تھا۔ 20 اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور ہم نے اسے نبوت دی تھی اور مقدمات کے فیصلے کرنے کا سلیقہ دیا تھا۔ 21 اور کیا آپ کو دو جھگڑنے والوں کی خبر بھی پہنچی جب وہ عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر آئے؟ 22 جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرایا، کہا ڈر نہیں، دو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس اب ہمارے درمیان نون انصاف کا فیصلہ کیجیے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے۔ 23 بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، پس اس نے کہا مجھے وہ بھی دے دے، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے۔ 24 کہا البتہ اس نے تجھ پر ظلم کیا جو تیری دمبی کو اپنی دمبوہے میں ملانے کا سوال کیا۔ گور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر جو ایماندار ہیں اور انہوں نے نیک کام بھی کیے اور وہ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدہ میں گر پڑا اور توبہ کی۔ 25 پھر ہم نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی اور اس کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ 26 اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، پس تم لوگوں نونگونا میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ 27 اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے بیکار تو پیدا نہیں کیا، یہ تو ان کا خیال ہے جو کافر ہیں، پھر کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو آگ ہے۔ 28 کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ 29 ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی بڑی برکت والی تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کرے اور تاکہ عقلمند نصیحت حاصل کرے۔ 30 اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ 31 جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے۔ 32 تو کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الاؤ سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ 33 ان کو میرے پاس لوٹا لاؤ، پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا۔ 34 اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، پھر وہ رجوع ہوا۔ 35 کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ 36
پھر ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے بڑی نرمی سے چلتی تھی جہاں اسے پہنچنا ہوتا تھا 37، اور شیطان کو جو سب مار اور غوطہ زن تھے 38، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے 39۔ یہ ہماری بخشش ہے، پس احسان کرا اپنے پاس رکھ، کوئی حساب نہیں 40۔ اور البتہ سلیمان کے لیے ہمارے پاس مرتبہ اور عمدہ مقام ہے 41۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے۔ 42 اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ 43 اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور کتنے ہی اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے اور عقلمندوں کے لیے نصیحت ہے۔ 44 اور اپنے ہاتھ میں جھاڑوں کا مٹھا لے کر مارے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے علیلے کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ 45 اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جو ہاتھوں نون غننا اور آنکھوں والے تھے۔ 46 بے شک ہم نے انہیں ایک خاص فضیلت دی، یعنی ذکر آخرت کے لیے چن لیا تھا۔ 47 اور بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ 48 اور اسماعیل اور السا اور ذوالکفل کو بھی یاد کر، اور یہ سب نیک لوگوں نون غننا میں سے تھے۔ 49 یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ 50 ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان کے لیے، ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ 51 وہاں تکیا لگا کر بیٹھیں گے، وہاں بہت سے میوے اور شراب طلب کریں گے۔ 52 اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ 53 یہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔ چون بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 55 یہی بات ہے اور بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ 56 یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے، پس وہ کیسی بری جگہ ہے۔ 57 یہ ہے پھر وہ اس کو چکھیں جو کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ 58 اور اس کی شکل اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ 59 یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل ہونے والی ہے، مطبوع کہیں گے ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ ہی میں آ رہے ہیں۔ 60 تابع ہونے والے کہیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار تم ہی تو اس بلا کو ہمارے سامنے لائے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ 61 تابع کہیں گے اے ہمارے رب، جو اس بلا کو آگے لایا اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ 62 اور کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ 63 کیا ہم ان سے ناحق تمسخر کرتے تھے، ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں۔ 64 بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ 65 کہہ دو میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہے بڑا غالب۔ 66 آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، غالب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ 67 کہہ دو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ 68 تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ 69 مجھے فرشتوں نونغونا کے متعلق کوئی علم نہیں تھا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ 70 مجھے تو یہی وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرایا ہے۔ 71 جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں۔ 72 پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ 73 پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ 74 مگر ابلیس نے نہ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ 75 فرمایا اے ابلیس، تمہیں اس کی سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا، تو بڑوں میں سے تھا۔ 76 اس نے عرض کی میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ 77 فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، کیوں نکا تو راندہ گیا ہے۔ 78 اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ 79 عرض کی اے میرے رب، پھر مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے۔ 80 فرمایا پس تمہیں مہلت ہے 81 وقت معین کے دن تک۔ 82 عرض کی تیری استے کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ 83 مگر ان میں جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ 84 فرمایا حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ 85 میں تجھ سے اوران میں سے جو تیرے تابع ہوں گے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ 86 کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہوں۔ 87 یہ قرآن تو تمام جہان کے لیے نصیحت ہے۔ 88 اور تم کچھ مدت کے بعد اس کا حال ضرور جان لوگے۔
النمل ٹپ چینل دیکھنے کے لیے شکریہ، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔